جی، مسیحا کے بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ فضل دیا کہ ہم جو ہے وہ کلام کی خوشخبری کو، اس بات کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس چینل کے وسیلہ سے جو ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں اس کے وسیلہ سے آپ مسیح کی اس پہچان میں آگے بڑھ رہے ہوں گے جو خداوند کی طرف سے ہمیں بخشی گئی۔ میں بھائی حضور کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بہت سی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ جو ہے وہ کلام کو سمجھیں اور مسیح میں بڑھیں، اور کسی طرح ہم جو ہے وہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنیں۔ ہم سب جو ہیں وہ مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور مسیحی جو ہے وہ اس طرح سے ہے میرے نزدیک کہ کسی بڑی میراث کا فرزند ہونا، اور کسی بڑی میراث کا حقدار ہونا۔ اور یہ اس طرح سے ہے کہ جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ ہم کوئی قوم یا قبیلہ نہ تھے، نہ ہی ہم نے مانگا، بس یہ ہم پر اس کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں یہ دے دیا اور ہمیں مسیح گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ تو اور بہت بڑی بات ہے۔ ایمان تو یہ ہے ہمارا، اور دعا بھی یہ ہے صبح شام کہ کسی طرح ہر ایک زندگی جو اس دنیا پر ہے، ہر ایک بشر تک یہ کلام پہنچے اور وہ اس بات پر ایمان لائے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کے اس کے نام سے زندگی پائے۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جب اس بات کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہو جائے گی تب خاتمہ ہوگا، تب ہم یسوع مسیح کو آسمان پر آتا دیکھیں گے۔ اب جب ایک عام شخص یا مسیحی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس بات پہ ایمان لاتا ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایماندار بن جاتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک لفظ ہے جس میں زندگی اور موت چھپی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آزمائش۔ آزمائش جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا، وہ سب کچھ آپ سے چھین سکتی ہے، اور آزمائش اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اس پہ غلبہ حاصل کریں تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اور بڑھا سکتی ہے۔ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش کہتے کس کو ہے؟ آزمائش کے مطلب ہے کیا؟ یسوع مسیح کو شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، اور یسوع مسیح شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی ہے وہ ایک پیٹرن ہے، وہ ایسا پیٹرن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ہر اس وقت میں جب ہم خدا کو پکارتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو جب یہ پیٹرن سکھایا تو پیٹرن کا آغاز کیا تھا کہ جب دعا کرو تو خدا کے ساتھ جب اسے بلانا ہے، اس کو پکارنا ہے، تو لفظ کیا ہونے چاہیے؟ اے باپ۔ یقین جانے اگر یسوع مسیح زمین پر نہ آتا تو ہم خدا کو کبھی باپ نہ کہہ سکتے۔ صرف وہی ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے تو ہم اس طرف جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے چلتے 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 بہت سی باتیں سکھاتے سکھاتے یہاں تک لایا کہ جب دعا کرو تو یہ بھی کہنا کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا، آزمائش میں نہ لا، اور برائی سے بچا۔ برائی اور آزمائش یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ اصل میں برائی ہی آزمائش ہے۔ جب ہم برائیوں میں گر جاتے ہیں یا برائیاں ہمیں ارد گرد سے گھیر لیتی ہیں تو وہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اس سے کہا جاتا ہے آزمائش میں پڑ جانا یا آزمائش میں گر جانا۔ آزمائش جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا مطلب بخار ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ آزمائش میں بندہ پڑ گیا ہے، میں گیا تھا، میں دعا کر کے آیا اور آج میں آزمائش میں گر گیا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں پیسے نہیں ہیں، یہ آزمائش کا حصہ ہے، وہ آزمائش کا حصہ ہے۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اپنا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے کہ آزمائش کا حصہ ہے، چلو جی کوئی نہیں، خدا نکالے گا کبھی اس میں سے۔ اس طرح کے بہت سے لفظ۔ تو میرا سوال ان سب سے جو ان چیزوں کو آزمائش سمجھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جانا، کوئی پرابلم ہو جانا، ان چیزوں کو اگر آزمائش سمجھتے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پھر اگر یہ بات ہے
تو یہ آزمائش میں تو پوری ہر مذہب کا انسان، آپ جتنے مذاہب ہیں کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب انہی آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، پورا ہاسپٹل آزمائشوں سے گھرا ہوا ہے، ہر بیڈ پہ کوئی نہ کوئی آزمائش آپ کو پڑی ملے گی، ہر بندہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ بینکس میں چلے جائیں، لون لینے کے لوگ بھائی پیسے نہیں ہمارے پاس، ہم اس یہ آزمائش نہیں ہے۔ یہ دنیا کے وہ مسائل ہیں جو ہر انسان فیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان پہ آتے ہیں۔ آپ کے پاس آج جو کچھ ہے، ہو سکتا ہے کل آپ اس سے زیادہ کے مالک ہوں، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح جب مبارکبادیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مبارک ہو تم جو غریب ہو، تو اس کا مطلب اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں نا آپ کے پاس، تو اس کا آزمائش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو غریب ہے وہ بھی، اس کے بھی یسوع مسیح مبارک کہتا ہے تم جو ننگے ہو، تم جو بھوکے ہو، تم جو، وہ سارا کرائٹیریا جو جنہیں ہم آزمائشیں کہتے ہیں نا، یسوع مسیح ان سب کو مبارکبادیوں میں گنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مبارک ہے وہ، مبارک ہو جب تم میرے نام سے کچھ 4 گالیاں آپ کو دے دے اور آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو کہے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو آپ کہیں کہ بس میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، بس وہ آزمائش کا ٹائم تھا، میں نے ایسے ہی گزار دیا۔ یہ آزمائش نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آزمائش ہے کیا۔ آزمائش وہ ہے جب کوئی نہ پاس ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اور آپ وہ چیزیں کریں، آپ ان چیزوں میں گھرے ہوں جو خدا کی اور انسان کی نظر میں غلط ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں جو صرف آپ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، وہ آزمائش ہے۔ جب تک آپ اس آزمائش کے لفظ کو سمجھیں گے نہیں نا، تب تک آپ آزمائش کا مقابلہ کرنا سیکھیں گے نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آزمائش لوگوں کے وسیلہ سے آتی ہے، لوگ ہم پہ لاتے ہیں، تو یہ بہت غلط سوچ ہے آپ کی۔ آزمائش آپ پر ابلیس لاتا ہے، اور ابلیس تب نہیں لاتا کہ جب لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس آزمائش میں سے آپ کو وہ بھی نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کسی دوست کے گھر پہ اگر آپ بچے ہیں تو والدین سے مانگ کے آپ اس آزمائش سے بھی نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب ان پہ میں زیادہ بات نہیں کرنے سے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہ بات کروں جو اصل میں آزمائش ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح نے جب سکھایا ہے کہ دعا کرو تو یہ کہنا ہے کہ آزمائش میں نہ ڈال، تو وہ شاگرد جو یسوع مسیح کے ہیں وہ رسولوں کو دیکھتے ہیں، وہ آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا میں ارادہ کرتا ہوں نا، مجھ سے نہیں ہوتی، اور جو میرے ارادے میں نہیں ہے نا، وہ مجھ سے ہو جاتی ہیں۔ وہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، وہ آزمائشیں ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کن کا ذکر کرتا ہے، یہ اور آگے ڈیٹیل کی بات ہے۔ میں مختصر لفظوں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اکیلے ہیں نا، جس بات کا آپ کو پتہ ہے اور تیسرے کو نہیں پتہ، آپ کے لیے وہ آزمائش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے اور آپ کے درمیان میں کون ہے، وہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ نے خدا سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی، وہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں خدا سے تو ملا ہوا ہوں، میں خدا کے تو ساتھ ہوں، مگر میرا زیادہ دھیان اس طرف رہتا ہے، جس طرح بائبل کہتی ہے، بہت بار لکھا بہت ساری جگہ پہ، جہاں پہ تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ تو اب مال کی ڈیفینیشن میں آپ سمجھ ہی رہے ہیں سب، میں کس طرف بات کو لے کر جا رہا ہوں۔ جس طرف انسان کا دل زیادہ لگا ہوا ہے نا، یا لگتا ہے جس کے ساتھ، وہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ یقین جانیں، آپ آزمائش پہ تبھی غالب آ سکتے ہیں جب آپ کو آپ کی آزمائش کا پتہ ہوگا، اور آپ کی آزمائش ہر وہ ریلیشن ہے جو خدا اور انسان کی نظر میں غلط ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر ہر وہ خواہش آزمائش ہے آپ کے لیے جو آپ کے جسم سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو جسم کی حد تک ہے۔ ہر وہ خواہش جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہے، جو خدا کی نظر میں آپ کو گراتی ہے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو پرووائڈ کرتا ہے آپ کو، وہ کون ہے؟ لکھا ہے خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے۔ اصل میں آزمائش جو ہے وہ خواہش ہی کا نام ہے۔ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، ہماری خواہشیں ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہیں۔ ہمیں کوئی انسان پسند ہے، ہمیں جو ہے وہ کسی کا ساتھ چاہیے، ہمیں بہت ساری دولت،
ہمیں بہت ساری شہرت، لوگوں سے حسد. میں کہتا ہوں یہ بھی آزمائش ہے کہ آپ فیس بک پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور آپ فیس بک جب چیک کر رہے ہیں اور اب ہیں ایماندار، آپ خدمت میں بھی ہیں، اور آپ کے سامنے کسی اور خادم کے چرچ کی رپورٹ آ جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چاہے آپ کے اس کے اچھے تعلقات ہیں کہ نہیں، اور وہ کام کر رہا ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر سے ایک ٹیس اٹھتی ہے، آپ کے اندر سے کچھ نکلتا ہے کہ یار یہ کیسے کر سکتا ہے، کہ یہ اس نے کیسے کیا، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے تو کام ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ تو یہ نہیں. کم سے کم وہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ ایماندار ہیں، آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ وہ حصہ آزمائش کا ہے. آپ نے حسد نہیں کرنا، اپنے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرنی. یسوع مسیح کے پاس شاگرد ہیں، وہ بھی اسی آزمائش میں گرے ہوئے تھے. آ کے کہتے ہیں یسوع مسیح کو کہ یسوع وہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں جو تیرا نام لے کے کام کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے کیا بڑا خوبصورت جواب دیا ان کو کہ جو تمہارے ساتھ نہیں وہ تمہارے خلاف بھی نہیں. وہ یسوع مسیح کے نام سے کام کر رہے ہیں، جتنا یسوع مسیح پر آپ کا حق ہے سب کا ہے. ٹھیک ہے، ان آزمائشوں سے نکلیں، سمجھیں ان آزمائشوں کو. یہ چھوٹی چھوٹی ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ اس جگہ پر لے جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کر بیٹھیں جو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں اس کو یہیں کلوز کروں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اب اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ضرور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے بنایا جائے اور ہم جو ہے وہ آزمائش کو اور بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. بہت شکریہ.